الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں، اللہ خالق کائنات کا کروڑا بار شکر، بے انتہا لاتعداد شکر کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا امتی بنایا. آقا کریم علیہ السلام اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں. آقا کریم علیہ السلام ہی وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. جب تک گویا کہ آقا کریم کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جنت تو دور کی بات ہے، کسی کو کوئی نعمت بھی دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے ہی نصیب ہوتی ہے. اور اس در سے ہمیشہ فیضان بڑھتا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. یہ شعر پڑھ رہے تھے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور ہماری تعداد سینکڑوں میں تھی. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. میرے ہاتھ ایک تھیلا سا لگا، ایک توشہ-دان لگا. میں وہ لے کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہاتھ لگا ہے اور اس کے اندر کچھ کھجوریں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں کو جب گنا گیا تو وہ کل 21 تھی. جب ان کھجوروں کو گنا تو وہ کل 21 تھی. نبی علیہ السلام نے ان کو واپس تھیلے میں ڈال دیا اور مجھے فرمایا، ادعوا عشرۃ، اے ابو ہریرہ جاؤ اور 10 لوگوں کو بلا کر لے آؤ. فرماتے ہیں دعوت عشرۃ، میں 10 بندوں کو بلا کر لایا. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، انہوں نے کھانا شروع کر دیا، وہ کھاتے رہے حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے، وہ چلے گئے. پھر نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ 10 اور کو بلا کر لے آؤ. میں 10 اور کو بلا کر لایا. ثم كذلك، حتیٰ کہ اسی طرح میں 10 بندوں کو بلا کر لاتا رہا. فرماتے ہیں فَأَكَلَ الْجَيْشُ كُلُّهُ، فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ کھجوریں کھا گیا. وہ سارے کا سارا لشکر سیر ہو گیا اور کھجوریں ابھی تک اسی طرح باقی تھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ توشہ رکھ لو اور اس کو انڈیلنا نہیں ہے، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو ایسے نکال نکال کر کھاتے رہنا ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کھجوروں کو کھاتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کھاتا رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا میں ان کو کھاتا رہا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو میں ان کو کھاتا رہا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ نکال بھی دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال کا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ 10 سال کا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے ہیں۔ اگر اسی مدت کو جمع کیا جائے تو 24 سال بنتے ہیں۔ وہ جو 21 کھجوریں آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جن پر لگ گیا تھا پورا لشکر بھی کھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال سے زیادہ عرصہ تک کھاتے رہے اور وہ کھجوریں کم نہیں کی۔ واہ کیا جود و کرم ہے۔ بکری کی جو عموماً عمر ہوتی ہے نا وہ 9 10 سال یا 7 8 سال ہوتی ہے، لیکن جس بکری کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہو جائے پھر اس میں کتنی برکتیں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ام معبد کے گھر ٹھہرے، ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو ہم اسے خرید لیتے ہیں۔ اس نے جب ان مبارک چہروں کو دیکھا تو وہ عرض کرنے لگی کہ میرے ماں باپ قربان، اگر میرے گھر میں ہوتی تو وہ تو میں ویسے ہی آپ کے قدموں پر نچھاور کر لیتی، تو میرے گھر میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو نظر جو ہے وہ ایک بکری پر پڑی کہ جو انتہائی لاغر، انتہائی زیادہ کمزور، جو چل بھی نہیں سکتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، وہ گھر میں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، دودھ دینے کے قابل کہاں ہے؟ فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو پھر ہم اس کو دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب فرمایا آپ برتن لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھیری پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئی۔ اب برتن لایا گیا، وہ دودھ سے بھر گیا، جو گھر میں تھے ان کو پلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیا، نبی علیہ السلام نے نوش فرمایا اور دیگر گھر کے برتن جو ہیں وہ بھر دیے اور بطور نشانی اور برکت کے وہ گھر میں چھوڑے اور سرکار علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اگلی بات آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ پاک میں رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو 2 سال ان کی خلافت کا دور ہے اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ تو 12 10 اور 10 20 اور 2 12 22 سال بنتے ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر یہ فرمایا کرتی تھی کہ خدا کی قسم ہے اس بکری کہ جس کو سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگے تھے اس کا مسلسل ہم دودھ پیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا ہم اس کا دودھ پیتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا ہم اس کا دودھ پیتے رہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی اور زمین پر سبزے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی، جیسے جانور چرنے کے لیے جاتے ویسے بھوکے آ جاتے تھے، کسی جانور کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے جس بکری کی کھیری کو سرکار کے ہاتھ لگے تھے مسلسل 22 سال تک ہم اس کا دودھ پیتے رہے۔ واقعہ جود و کرم ہے شاہد تیرا۔ تو کرام
گرامی قدر جو اتنے کریم ہیں، جو کتنی عطا فرمانے والے ہیں، تو ہم ان کے غلام کیوں نہ بنیں اور ان کی غلامی پر ہم فخر کیوں نہ کریں اور ان کی غلامی پر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے غلام بن جائیں، ساری دنیا ہماری غلام بن جائے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا کمی آئی وقار میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت نصیب ہو تو نبی علیہ السلام کے غلام بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے غلام بن جائیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام بننے، آقا کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کا ایک وہ بھی طریقہ ہے جو سرکار علیہ السلام فرما گئے، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا۔ ہر بندہ وہ جو ہے نا، یہ حضرت شیر پڑھ رہے تھے، ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نو تیریاں لوڑا۔ سارے لوگ وہاں حشر میں جب وہ حساب کتاب کے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے اور ابھی حساب شروع نہیں ہوگا کہ وہ اس انتظار میں اتنی ان کی شدت اور تکلیف ہوگی کہ وہ کہیں گے ایسے تو بہتر تھا کہ جہنم میں چلے جاتے، کم از کم اس انتظار کی شدت سے تو جان چھوٹتی، چلو کوئی ایسا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں اس تکلیف سے بچا لے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی مدح کریں گے، تعریف کریں گے اور کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرو۔ وہ بھی فرمائیں دیں گے کہ اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک ایک نبی کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سرکار علیہ السلام وہ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، بلکہ فرمائیں گے انا لہا، فرمائیں گے اسی شفاعت کے لیے میں ہوں۔ اور یہ سرکار کا کرم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 2 یا 3 بچے اور 2 جائز قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے آقا کریم علیہ السلام جس کے 2 بچے ہوں تو وہ، فرمایا وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ عرض کیا جس کا 1 ہو، فرمایا وہ 1 اس کی شفاعت کرے گا۔ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عرض کیا حضور والا جس کے 3 بچے ہوں گے وہ 3 اس کی شفاعت کریں گے، جس کے 2 ہوئے وہ 2 کریں گے، جس کا 1 ہوا وہ 1 کرے گا، تو جس کا کوئی بھی نہ ہوا اس کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا ہے عائشہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا میں محمد ہوں۔ اس لیے سرکار علیہ السلام فرمائیں گے آنا رہا کہ اس شفاعت کے لیے میں ہوں۔ اور پھر سرکار علیہ السلام سجدے میں سر رکھ لیں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، رب فرمائے گا اے پیارے حبیب سجدے سے سر اٹھا لیں، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کی شفاعت کو۔ اس لیے سرکار علیہ السلام کے غلام بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے یہ شعر وہ پڑھ رہے تھے کہ رب بھی آنکھیں یار نو آج نہیں تھے تو انکاری، تو سرکار کو منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سرکار سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ خالق کائنات فرمائے گا کہ آج آپ اپنا سر اٹھا لیں، آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ گرامی قدر اللہ خالق کائنات نے ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی، ان کا امتی بنایا۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں قرب بھی ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے خوشخبری بھی فرمائی، فرمایا انا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا میرا غلام جب محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے معنی میں غلامی نصیب فرمائے، اسی غلامی میں زندہ رکھے،
اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.